عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ، حضرت ذل اللہ، جناب عبید اللہ. انشاءاللہ آپ کرسی پر ہیبت اللہ اور نظر آئیں سیف اللہ. شکر اللہ کہ بیماری دور ہوئی اور بحمدللہ خیر و عافیت برقرار ہوئی. یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفۃ اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر سعد، تاکہ بفضل اللہ کو عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے. ذلیل اللہ وہ شخص جو آپ سے منہ پھیرے. امیر تو میدان سخن میں بھی بے مثال ہیں، اور اس حقیر کے جیسے لوگ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں. میں بہت مسرور ہوں کہ آپ کو حشاش بشاش اور خوش دیکھ رہا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اور بلاؤں سے دور رہیں گے. آمین یا رب العالمین. پیر کے لنگڑانے کے باعث سیاست کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں. کیا خبریں ہیں؟ کہاں کی خبریں امیر؟ ہر جگہ کی، شام کی، عراق کی اور حجاز کی. عراق تو آپ کے سائے تلے امن و امان سے لبریز ہے. بن حریث تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے، اور حال ہی میں کچھ باتیں ان شیعوں کے بارے میں جو خود کو تواب کہتے ہیں. یقیناً بن حریث نے ان کی خبر آپ کی سماعت کی نظر کی ہوگی. توابین سلیمان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ ہیں. بن حریث ان کی ایک ایک باریکی سے واقف ہے اور اس نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. ایک آدھ خفیہ مجلس سے عذاب برپا کی ہے انہوں نے، اور گریہ کر کے اپنے کاموں پر لوٹ گئے. بن حریث آپ کو ہر چیز سے باخبر کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کر دیا. کیوں منع کیا تم نے اسے پگلے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈر تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مزید بگڑ نہ جائے. طبیبوں نے آپ کو بری خبر سنانے سے منع کیا تھا. عمر سعد نے بھی احتیاط نہیں کی. مجھے ڈر تھا کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر زخم بگڑ جائے. ان توابین کا کیا کہنا ہے؟ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ لیجئے شیخ صاحب، بیچ بو دیا پالو. میں نے سوچا کہ جناب امیر کو تمام معاملات حاضرہ کا علم ہے، ورنہ میں اپنی زبان چلا لیتا تاکہ امیر کی پریشانی کا باعث نہ بنے. بیجا تکلفات مت کرو، میرا جواب دو. میں نے پوچھا توابین کیوں کر توابین اس ہے؟ دلیل کی بنا پر توابین ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار جان کر توبہ کر رہے ہیں. توابین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے معاملے میں کوتاہی کی ہے اور ان کی مدد نہیں کی، یعنی مصیبت کی ہے، لہٰذا وہ افسوس اور توبہ کر رہے ہیں. اور پھر وہی ہوا جو جناب معقل نے فرمایا. ایک مجلس سے عذاب برپا کی تھی انہوں نے، اور نادم ہو کر گناہ کا اقرار کیا تھا. ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا ارادہ کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کے ازالے میں حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تعجب ہے، ظاہراً خون حسین خشک ہونے والا نہیں ہے. تواب ایک خطرناک شے ہے، اگر یہ پھیل جائے تو اسے سنبھالا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کریں ہمیں ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا. امیر، مجھے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مختار کا خوف ہے جو مکے میں سپہ سالار بن گیا. مختار مختار مختار، اس نام کو سننا میرا خون کھولا دیتا ہے. خدا تمہیں بن بہنوئی کا کر دے عمر، تم نے اس قدر مختار مختار کیا ہے کہ اب ہم بھی اس کا نام سننے سے بپھر جاتے ہیں. مختار مکے میں ہے، اسے توابین کے لشکر کوفہ سے کیا واسطہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں سرکار، مختار نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی ہے. کیا واقعی مختار نے آل زبیر سے بیعت کر لی ہے؟ جی امیر، واقعی ایسا ہے. یہی خبر سنانے کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں. یہ خبر بالکل مستند اور تازہ ہے، آج صبح ہی مجھے ملی ہے. ابن زبیر کہاں اور مختار کہاں؟ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. ایک آل علی کے سائے کو بھی تیر سے مار دیتا ہے اور ایک ان کی محبت میں سینہ پیٹتا ہے. مجھے بعید لگتا ہے، ممکن ہے یہ خبر آل زبیر کا دھوکہ اور جھوٹ ہو. مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مختار کی بیعت کی خبر آل زبیر کا دھوکہ ہو، مگر جب میں نے یہ سنا کہ مختار نے شرائط کے تحت بیعت کی ہے اور اپنی بیعت کے بدلے میں حکومت عراق عرب مانگی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر سچی ہے. عراق عرب کی حکومت مانگی ہے؟ جی امیر. ابن زبیر نے دے دی ہے؟ جی ہاں، ایک لکھے ہوئے حکم کے تحت عراق عرب مختار کو بخش دیا گیا ہے.
کتنا عجیب حرام خور ہے ابن زبیر، اور کیسا گدھا ہے مختار۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو جاؤ اور پرسکون ہو کر سو جاؤ عمر، اور مختار کا فاتحہ ابھی سے پڑھ لو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مختار ان باتوں سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوگا۔ مختار اس بیعت کے بعد شیعوں کی نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا۔ یہ مت بھولنا کہ آل زبیر آل علی کے بہت پرانے دشمن ہیں۔ دوسری بات، مختار نے حکومت عراق کی شرط رکھ کے دراصل اپنی ہی موت کی رضامندی دے دی ہے۔ آل زبیر اپنی حکومت کا دعوے دار سمجھیں گے اور یزید کا خطرہ ٹلتے ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے۔ تیسری بات، ابن زبیر لشکر شام کے خطرے کے تحت مختار کو لالچ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی لشکر شام کا خطرہ اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ مجھے بعید لگتا ہے کہ مختار اور ابن زبیر مکے کے عنقریب ہونے والی جنگ سے زندہ بچ سکیں گے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم علوی توابین کے مسئلے پر غور کریں اور مختار زبیری کو بھول جائیں۔ مسلمان بھائیوں، آپ سب مختار کی درایت، حسب و نسب، مہارت اور ہیبت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ذہانت سے بھی مرحبا آپ لوگوں پر کہ آپ سب نے بغیر کسی بخل اور پوری رغبت کے ساتھ اس کی سپہ سالاری قبول کر لی۔ خدا کی فوجوں کی سپہ سالاری ہمیں اور خود جناب غیاث الدین، فخر الدین، سیف الدین، جناب امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی کو مبارک ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سپہ سالاری مختار نے آج مجھے سپہ سالاری ابو عبید کی یاد دلا دی، جو زمانہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب، ان کے دور میں شاہ ساسانی کے ہاتھی والے لشکر سے لڑنے کا پیاسا تھا، اور اس نے اپنے ایمان اور تلوار کی طاقت سے ان کے بے شمار لشکر کو زمین بوس اور شکست سے ہم کنار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج مختار اسی باپ کا میراث کھانے والا ہے، اور لشکریان یزید شاہ سفیانی اس کے مقابلے پر ہیں، جو کہ اپنی تعداد، عادات و حرکات اور کبر و غرور
کے لحاظ سے یزدگرد شاہ ساسانی کے لشکر کے بال برابر بھی نہیں. درود ہو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پر. میں ایک خبر لے کر آیا ہوں خلیفہ کے لشکر کے سپہ سالار جناب حسین ابن نمیر کے لیے. حسین ابن نمیر میں ہوں. خوش آمدید سالار. نزول قرآن کی سرزمین پر خوش آمدید. پورا عالم آیات الہی سے بھرپور ہے اور حرم کی حرمت کو حرم کا متولی سنبھالتا ہے. کہیں تم اس لیے تو نہیں آئے کہ شام کے لشکر کو ابرہا کے لشکر سے قیاس کرو؟ ہرگز نہیں سالار. اس لشکر کی مثال تو لشکر رسول خدا کی سی ہے جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا. یہ لشکر بھی خانہ کعبہ کی نجات کے لیے آیا ہے. تمہارا پیغام کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ میں مکے کے سفیانی قریش کا قاصد ہوں. ان کی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مکے کے لشکر کی سپہ سالاری مختار کر رہا ہے. مختار؟ کون سا مختار؟ مختار ثقفی. مختار پسر ابو عبید ثقفی؟ جی ہاں، مختار ابو عبید ثقفی، ہاتھیوں کو ڈھانے والا. یقین ہے کہ یہ وہی مختار ہے؟ جی بالکل سالار، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار کو تو کوفے میں ابن زیاد کا قیدی ہونا چاہیے. یہ مکے میں کیسے نظر آ گیا؟ ایک روایت یہ سنی ہے کہ کوفے کے قید خانے سے فرار ہو گیا ہے، اور ایک اور روایت یہ سنی ہے کہ امیر المومنین یزید نے اس کی آزادی کا حکم دیا ہے. دوسری روایت زیادہ معتبر ہے جناب. کربلا کے فاتحین نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کوئی بات نہیں، مکہ کی جنگ شام کے لشکر کے لیے تلوار کی مشق کہلائے گی. شاید ہمیں مختار کے ہونے پر ایک تمام حربوں والی جنگ کرنی پڑ جائے. اچھی خبر دی تم نے قاصد، یہ لو تمہارا تحفہ. مکے کے سفیانی قریش سے کہو کہ میں اب بھی تمہاری خبروں کا منتظر ہوں. درود ہو خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. ایک خبر لایا ہوں من جانب جناب مصعب. مکے کی الہی فوج میں ید اللہ مختار ہے اور عین اللہ مصعب ہے. ان دونوں کے نام سے لشکر یزید شاہ کی اصل لرز جائے گی. ہم سن رہے ہیں. سنو بھائی. معافی چاہتا ہوں جناب خلیفہ سے، خبر صرف محرم کے لیے ہے. نہ محرم اس محفل میں کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، سب اپنے ہیں اور محرم ہیں. مگر ناچیز کو یہ حکم ہے کہ مصعب کا پیغام صرف جناب خلیفہ کو پہنچاؤں. اگر جناب خلیفہ رخصت دے دیں تو حاضرین محفل سے چلے جائیں. نہیں بھائی، ہرگز نہیں. یہ عقل و انصاف کے منافی ہے ابو اسحاق. چلو ادھر آؤ، قریب آؤ.
اپنا پیغام ہمارے کان میں کہہ دو. شام کے لشکر نے کوہ خان کے قریب ڈیرا ڈال لیا ہے. ان کی تعداد اور تجہیزات تصور سے بالا ہیں. مشورہ دوں گا کہ کسی بھی صورت مکہ اور خانہ کعبہ کو مت چھوڑیے گا. اور اس کے علاوہ مختار کا نام جیسا کہ آپ نے سوچا تھا بہت مشہور ہے. شام کے لشکر میں مختار کے نام سے کھلبلی مچ گئی ہے. آج مصب کی باری تھی، کل میری اور تمہاری باری ہوگی. یہ جادوگر ہم سب کو خلیفہ کی نظروں میں گرا دے گا. تم خواہ غصہ ہو رہے ہو جعفر. خلیفہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے. فی الحال تو کر چکا نا. مصحف کا منصب مختار کو دے دیا. تم کیوں تعصب نہیں رکھتے منظر؟ مختار کا غرض ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا ہے. مصحف کا منصب حاصل کرنا یعنی اس کو خلیفہ کے دل و دماغ سے نکالنا، یعنی ایک جنگجو بھائی کو خلیفہ سے جدا کرنا. یہ کیسی آگ لگائی ہے تم نے مختار؟ بانو خاشے کہاں ہیں آپ؟ جناب خلیفہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مستقل پوچھے جا رہے ہیں میری خالہ کہاں ہے، میری خالہ کہاں ہے. جلدی کرو کہیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. زبیدہ تم اس نئے سردار کو جانتی ہو؟ کچھ اڑتی اڑتی باتیں اس کے بارے میں سنی ہے میں نے. کوئی نامی گرامی لڑاکو مرد ہے، اور کیوں نہ ہو ہاتھیوں کو ڈھانے والے سردار کا بیٹا ہے. آؤ میرے ساتھ، آؤ زبیدہ. سنو، زبیر کے بیٹوں پہ کیسا دن لے آیا ہے یہ شخص. مختار ایک رند ہے، مان لیا، مگر اس کا مقصد ہمارے درمیان علیحدگی کرنا نہیں ہے. وہ عراق کا سوداگر ہے. یہ رہی لکیر، یہ رہا نشان. مختار کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے. خدا کی پناہ، تو اس کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے. اللہ معاف کرے بانو. جائے وہ ہاتھ جو خلیفہ کی مسند کی طرف بڑھے. الہی آمین. جعفر کی یہ فضول باتیں صرف حسد پر مبنی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جوان ہے بانو، اس کا حق بنتا ہے. مصحف کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ مختار نے اس کی جگہ لے لی ہے تو اس کا خون بھی کھول جائے گا. تو پھر بتاؤ کہ منزل کیوں حسد نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی خاشیہ جیسی بیوی ہے. آپ نے اپنے شوہر کو حسد نہیں سکھایا. مگر منزل کو مختار سے ڈرنا چاہیے. مختار مختار مختار، یہ آدمی آیا نہیں کہ سب کو بے چین کر دیا ہے. اس نے خلیفہ کا دل و ایمان جیت لیا ہے. اس کی اجازت کے بغیر خلیفہ پانی نہیں پیتا. زبیدہ کچھ غلط ہی کر رہی ہو. جناب خلیفہ دسترخوان پر کس کا انتظار کر رہے ہیں، مختار یا خاشیہ؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے بانو، وہ خالہ خاشیہ کے انتظار میں ہے. چلو. جلیلہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اپنے ان لذیذ کھانوں کے ذریعے ہماری جان ہی لے لو گی. میں اپنے کھانوں کی وجہ سے آپ کی کنیز بنی ہوں. آپ کے نکاح میں آئی تاکہ آپ کے پیٹ تک رسائی حاصل کر سکوں. میں نے شرط اس لیے لگائی تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو پھر گلہ مت کرو. آپ کے دشمن شرمندہ ہوں. میں نے گلہ تو نہیں کیا. جب مرد کھاتا پیتا شخص ہو تو بیوی کو موٹا کر دیتا ہے. میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح مزیدار کھانوں کی عاشق ہوں. جلیلہ، میری نظر میں کچھ کمزور نظر آ رہی ہو. میں بہت مشکور ہوں کہ خلیفہ کو اپنی کنیز کے موٹاپے اور کمزوری کا دھیان ہے.
میرا آدھا خون خشک ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ بہت دل گھبراتا ہے میرا یزید اور اس کے لشکر کے خوف سے. آپ لوگ مکے کے رہائشی ہیں، خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں. جب تک کعبے کی پناہ میں ہیں کسی خطرے سے نہ ڈریں. جو اس میں داخل ہو جائے امن میں رہے گا. لشکر یزید کا مزار رسول پر حملہ کرنا جلیلہ کے خوف کا باعث ہے. وہ ڈرتی ہے کہ کہیں خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی نہ کر دیں. اپنے دل میں خوف کو جگہ مت دیں. ایسی تدبیر سوچی ہے میں نے کہ یزید اور اس کے لشکر والے مکے میں روندے جائیں اس نوالے کی طرح. دشمن رار دشمن رار. یہ جو تدبیر آپ فرما رہے ہیں کیا یہ مختار ہے؟ دسترخوان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، مکروہ ہے. اپنا کھانا کھاؤ کہ منہ سے نوالا نہ گر پڑے. ناراض مت ہونا بیٹا، بعض آداب کا ترک کرنا مضر ہے. کھانے کے بعد رک جانا، ہم اس تدبیر کے بارے میں بات کریں گے. کھاؤ. جی اچھا. میرے خیال سے آپ مختار کو سپہ سالار بنا کر مصعب کو فالج زدہ بنا رہے ہیں. مصعب کو غصہ ضرور آئے گا مگر اسے فالج نہیں ہوگا. مصعب حجاز کا نامور جنگجو سپاہی ہے، کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ اسے بے جا غصہ نہ دلائیں؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، مگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے نور چشم. مجھے خبر ملی ہے کہ شامیوں کو مختار کا نام سن کر وحشت ہوتی ہے. مختار ایک ماہر لڑاکا ہونے کے علاوہ میدان جنگ کا ایک سیاستدان ہے. یزیدیوں پر ایک سیاستدان لڑاکا سپاہی کا خوف کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس مصعب کے جو میرے بابا زبیر کی تلوار کے سہارے حجاز میں مشہور ہے. تو پھر مصعب کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یزیدیوں کے کفر کے سامنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائے؟ مصعب کو میں نے بڑا کیا ہے، اس کی سوئی ہوئی رگ سے خوب واقف ہوں. مجھے معلوم ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے کہ وہ کمزور نہ پڑ جائے. مختار کے عقیدوں کا کیا کریں گے؟ وہ علی کا مرید ہے. ہماری حکومت میں مختار اپنے ان عقیدوں کی وجہ سے نفرت اور لعنت کا مرکز ہے. افسوس افسوس، اگر یزید کا شر مختار کے بغیر دفاع ہو سکتا تو میں ہرگز اس سے بیعت نہ لیتا. اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری باتیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے خدا کے جو ہمارے رازوں کا جاننے والا ہے. ممکن ہے کہ منزل اور جعفر کان لگائے کھڑے ہوں. یہ لوگ جوان اور مغرور ہیں. تمہاری زبان بہت تیز ہے، انہیں سمجھا دو کہ مختار سے دشمنی نہ رکھیں. تم پر حد جعفر، مختار نے بہت بری طرح سے بھائی کا دل ڈبایا ہے.
सालार, मक्का के लश्कर ने खाना काबा को अपनी ढाल बना लिया है, मक्के से निकलना नहीं चाहते। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुख्तार जैसे सियासतदान के होते हुए मुश्किल था कि ये लोग मक्का से बाहर निकलकर हमसे जंग करें, मगर मुख्तार ने शायद हमें बेवकूफ समझा हुआ है। हमारी मजनी की आग के गोलों से भरी हुई है ताकि खाने काबा को उनके सरों पर ढा दें। मगर जनाबे सालार, मैंने इसके खिलाफ सुना है। मसलन क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि मुख्तार मक्का में रुकने के सख्त खिलाफ है। वो बहुत जिद कर रहा है कि लश्कर को मक्के से बाहर निकाला जाए। तो फिर लश्कर के सिपा सालार से कौन मुखालफत कर रहा है? बज़ाहिर तो ये खुद जुबैरी खलीफा की राय है। उस हिजाज के मोटे सांड खलीफा को जंग के आदाब से क्या लेना देना? उसका मानना यह है कि अगर खाना काबा में रहेंगे तो जिन्न मलाइका के लश्कर उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। अजीब किस्म का गधा है ये हिजाज का अहमक खलीफा। मोहम्मद जो कि रसूल खुदा थे और उन पर वही नाजिल होती थी, वो भी जंगी मामलात में अपने लश्कर के सरदारों की राय सुनते थे। ये आदमी तो खुद को उनसे भी आगे समझता है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन इल्म गैब और नुज़ूल वही का दावा भी कर लेगा। इसका मतलब है हमें जिन मलाइका के ना दिखने वाले लश्कर से मुकाबला करना होगा। मुझे ऐसी जंग का तजुर्बा करना बुरा नहीं लगेगा। मक्का के इन सफियानी कुरैशों से कहो कि शामियों की आग के गोले दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं रखते। जब मजनी की आग बरसाती हैं तो वो हर खुश्क और तर को एक साथ जला देती। तो फिर बेहतर है कि मक्का से निकला। अबू साहब, मक्का वो शहर है जिसकी फिजा सैयद मुरसलीन सलावतुल्लाह अलैहि की मुकद्दस सांसों से मुअत्तर है। खाने काबा पर परवरदिगार आलम की खास लुत्फ व इनायत है। शामियों को यही खौफनाक है। खाना काबा और मक्का बकौल खुद आपके न तो यजीद शाह के लिए मुकद्दस है और न उसके जर्रार लश्कर वालों के लिए। मुझे भी पहले यही गुमान था कि शामियों को कम से कम खाना काबा पर हमला करने की जरूरत नहीं होगी, मगर जब ये सुना कि इन लोगों ने मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शयातीन के लश्कर वाले खाना काबा के बेहुरमती की भी कोई परवाह नहीं करेंगे। हमारा खाना काबा में रुकना यानी हमारे लश्कर की कुर्बानी कर देना। मुख्तार, हम उन लोगों के सामने तकरीबन 10 पर 1 हैं। हम बयाबान में उनके मुकाबले पर नहीं जा सकते। हमारी आज की मिसाल बिल्कुल जंग आजाब की सी है। जब सैयद मुरसलीन ने देखा कि वो कुफ्फार के 12,000 अफराद के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने भी जंग में मदीने और खंदक का सहारा लिया था। मदीनतुन नबी की जमीन में पानी है और वो जमीन खाकी है। जब ही मुसलमानों ने दुश्मनों के लिए खंदक खोदी क्योंकि खोद सकते थे। हम मक्के में खाक कहां से लाएं जबकि न इसकी जमीन में नमी है और न ही कुल्हाड़ी इसकी पथरीली जमीन पर असरअंदाज हो सकती है। काबा है हमारे पास। क्या मौजज़ा काबा ये खंदक की ताकत से कम है? क्या गलतियां कर रहे हो शेख? शेख नहीं, तुम हमारी बैत में हो अबू साहब। हम तुम्हारे खलीफा हैं। खलीफा कच्चे और गैर संजीदा अफकार से बरी होता है। खलीफा बहुत कम गलती सरजद करता है। खलीफा आकिलाना फिक्र रखता है और अपने होश और हवास की बुनियाद पर मैदान में उतरता है, सिर्फ गैब के भरोसे पर नहीं। हम मक्के में रहकर घुट जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ, इस रविश पर चले तो मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी हारने वाले लश्कर का सिपहसालार नहीं होना चाहता। तुम हद से ज्यादा ताल्लुब दिखा रहे हो मुख्तार। मुझे तुम पर यकीन न होता तो तुम्हें सिपहसालार नहीं बनाता। क्या फायदा ऐसे सिपहसालार का जिसका कोई इख्तियार नहीं है? आप मुसअब की बात सुनते हैं तो बेहतर यह रहेगा कि उसी को सिपहसालार बना दें। तुम्हें मुसअब नापसंद है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे मुसअब से क्या मसला दरपेश हो सकता है जब मैं उसे मिला ही नहीं?
میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو مصعب کی درائیت اور سمجھداری پر یقین ہے تو بہت خوب، پھر اسے لشکر کا سپہ سالار کیوں نہیں بنا دیتے آپ؟ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اطاعت گزار اور فدائی سپاہی کی طرح اس کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں مصعب کے کہنے پر مکے سے نکلنے کا مخالف ہوں؟ کیونکہ ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی، مگر جب سے مصعب کے قاصد نے آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا آپ بالکل بدل ہی گئے۔ میں آپ کے معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ مصعب نے شام کے لشکر کی تعداد اور اسلحہ دیکھ لیا اور ڈر گیا ہے، اسی لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ مکے سے نہ نکلے۔ اللہ اکبر، کیسے تیز کان ہے تمہارے ابو اسحاق۔ اگر اپنے منہ میاں مٹھو کے محاورے کا خوف نہ ہوتا تو کب کا بتا دیتا کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے 13 سال کی عمر میں جنگ کی اور اب اس عمر میں غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا۔ اگر اس دفعہ بھی میدان سے ہار کر ہی لوٹنا ہے تو اس عمر کا کیا فائدہ؟ مطلب ہمارے لشکر کی قلت کے باوجود اور دشمن کے لشکر کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی تم اپنے لشکر کو شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہو مختار؟ جی ہاں، مکہ اور خانہ کعبہ کا حصار ایک ایسی شے ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم مکے سے باہر شامیوں سے لڑنے جائیں گے، اگر ہمارے لیے مواقع تنگ ہو گئے تو ہم پیچھے آ جائیں گے اور مکہ کو ایک پرامن حصار میں بدل دیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ خوارج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ابو اسحاق؟ اب تک کئی بار ان لوگوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں میرا نظریہ باپ کے قاتل سے دوستی کرنے سے ہے۔ میں دل سے ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں، مگر پھر بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، ان کی آگ کو انہی کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مگر ان کی صرف ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں سے محتاط رہنا۔ ممکن ہے پھر کوئی تکلیف محسوس کرے اور وہی اپنا پرانا لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانا شروع کر دے۔ اس ساتھ کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں ابو صاحب، میں اس گروہ کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہ وہ بارے گرا ہے جو میں تمہارے ذمہ سونپ رہا ہوں۔ ان کا پیشوا ایک عجیب سا بڈھا ہے جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر۔ تم خود اس سے بات کرو اور دیکھو کیا چاہتے ہیں۔ میرا اس گروہ کو دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب رہو ابو اسحاق۔ مصعب، تم جتنے دور ہوگے مختار اتنا ہی نزدیک آتا چلا جائے گا۔ اتنے عرصے تک مت آنا کہ بالآخر مختار ہمارے بھائی کی کرسی اور لباس سے خلافت چھین کر اس کی مسند پر بیٹھ جائے۔ مصعب، مختار نے بھائی پر جادو کر دیا ہے، وہ مختار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ خلیفہ نے مختار کی رائے کو مصعب کی رائے پر ترجیح دی ہے۔ مختار لشکر کو باہر نکالنا چاہتا ہے، وہ مکہ کو ترک کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔
بہت سے اہل معرفت حضرات نے اقتدار کی برائیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں. مثال کے طور پر قدرت شقی بنا دیتی ہے، قدرت شر کا بیج بوتی ہے، قدرت انسان کو تکبر اور خود خواہی سکھا دیتی ہے، اور اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں. میرے مطابق بھی یہ قدرت کی وادی ایک پرلغزش اور خطرناک وادی ہے. اس یزید شاہ علیہ العنہ کو بھی اقتدار کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اچھے نتائج بھی ہیں. اس کی خوبیوں میں سے ایک بچپن کے خواب کا پورا ہونا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو خانہ کعبہ کو اتنا چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے سنہرا کر دوں. خدا کرے مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ میں اپنی بچپن کی خواہشات میں سے ایک پوری کر سکوں. سنہرا خانہ کعبہ نجاشی کی عبادت گاہوں اور ہری مسجد اموی کے مقابلے میں تمہاری کیا رائے ابو اسحاق؟ کیا عرض کروں، سب کا ایک عقیدہ اور سلیقہ ہوتا ہے. میرے لیے یہی سادہ پتھروں والا گھر زیادہ روحانیت والا ہے. مصعب میرے بھائی، مصعب میرے بھائی، کعبے کو روبرو تعظیم کرنا سانس لینے سے بھی مقدم ہے. مرحبا. مصعب سنا ہے آپ نے؟ یہ ہیں وہ زبیر ابن عوام کے ایک نامی گرامی اور جانباز فرزند الحق میرے والد زبیر کی تلوار اس کی قد و قامت کے ہی لائق ہے. آپ کے دیدار سے خوش ہوا. میں کس دلاور سے ملاقات کا شرف پا رہا ہوں؟ یہ ہمارے سپہ سالار مصعب جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی، جن کو میں ید اللہ کا خطاب دیتا ہوں. تو مختار آپ ہیں؟ ظاہر سعادت. میں مختار ثقفی ہوں، حاکم عراق عرب. یہ ہے میری امیری کا حکم. یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے بھائی خلیفہ نے. جاؤ میری جان، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور حکومت کو اس کے اہل کے پاس رہنے دو. جاؤ. ویسے میں کھیتی باڑی میں خوب مہارت رکھتا ہوں. میں کوفے کے دارالعمارہ پر ہل چلانے اور اس کی مٹی میں انجیر اور زیتون کی فصل اگانے آیا.
किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? जो गिरा कदर मीरास जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मुआजिज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई ममानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे? आपको भी अपने भाई के हाथ पर बैत करने से पहले अपना हक और हिस्सा मांग लेना चाहिए था ताकि दूसरों के हिस्से पर नीयत खराब न बस करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्या देख लिया जो रजस खानी शुरू कर दी है? मुसब ये कौन सा मेहमान नवाजी का तरीका है? मुख्तार हमारी बेहत में है। माजरत चाहता हूं भाईजान, इब्लीस ने कुछ वसवसा किया जिसकी बिना पर मैंने मुख्तार को अपने दुश्मन के रूप में देखा। माजरत चाहता हूं मुख्तार। असल में मुझे जनाब मुसब से कोई गिला नहीं है। मैंने भी कुछ देर के लिए उस गासिब दुश्मन के रूप में देखा जिसने मेरी हुकूमत के तख्त पर कब्जा कर लिया है। इंसान एक बहुत अजीब सी मखलूक है। मुझे नहीं मालूम कि जो लोग मरने के बाद की दुनिया का इनकार करते हैं वो लोग ख्वाब व ख्याल की क्या तफसीर पेश करते हैं। बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले मेरा जिस्म आपके सामने था और एक लम्हे के लिए मैं कूफा के दारुल अमारा पहुंचा और जनाब मुसब को देखा कि वो तख्त हुकूमत पर टेक लगाए बैठे हैं और मुझे ताने और तुशने देकर मेरी तहकीर कर रहे हैं। मुझे शक नहीं है कि शैतान की अफवाज बुग़्ज़ और कीने के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। भाइयों की तरह हाथ मिलाइए और एक दूसरे को बोसा दीजिए। मरहबा मरहबा, शाबाश हो तुम दोनों पर। मुसब और मुख्तार कोई कम शोहरत वाले नाम नहीं है। अगर हाथ में हाथ डालकर चलो तो यजीदियों की जड़ें काट दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुसब, इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं क्यों ना परेशान हूं जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से माफ कीजिए। क्यों? नहीं कर सकता।
मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं। जितनी भी कोशिश कर लूं मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है, वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम में सद्दानी भी होती तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश्क करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपके खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसफ, काफी है। काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत न पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी ना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी, और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए। लब्बैक है भाई, लब्बैक।